بار دیگر بلندتر صلوات تلاوت فرما۔ اپنی اپنی نیکھا جاتی قبولیت واسطے بھی بلندتر صلوات ساری صاحبہ۔ صف ازادی مزید روحانیت و قبولیت واسطے بھی بلندتر صلوات تلاوت فرما۔ دعائے ظہور حجت خدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت من الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، رب صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے 14 خالق و مالک اللہ تو سا تمام مومنین مومنات دا اس وقت صفحہ عذاب وشٹو رہا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے۔ قبولیت دا ٹائم ہے، پنن دا ٹائم ہے۔ میرے بادشاہ دا فرمانے جیڑی دعا زندگی کدے قبول نہیں ہوئی، کوشش کیتی کرو اختتام مجلس تے ہو دعائیں کثرت نال مانگی کرو۔ ہر دور ہر زمانے دی اس تو وڈی حسینیاں دی دعا نہیں، دوجیاں دا منو نہیں پتہ جی۔ میرا مالک مرن تو پہلے ہر حلالی نو 14 دے دردی زیارت نصیب فرما۔ حال محمد دی عزت عظمت دا واسطہ بانیان صف ازا، میرے بھائیاں بزرگاں دوستان دی پرخلوص محنت صف ازا بچھائی، لنگر نیاز خرچہ خراجات میرے تو پہلے کروڑا نہیں ارباں درجے اچھے پڑھنا لے ہر عزتاں لے مدہ خان دی پڑھائی، میں نا چیز دا جناب سیدہ دی بارگاہ چ نظرانے عقیدت پیش کیتا تو سب مومنین دا خلوص نیت نال ذکر پاک سنیا، ذکر دا حقیقی وارث باہرما مولا ایک ایک لمحہ گزریا عبادت شمار فرماوے۔ اور دعا ہے بیمار کربلا دی پاک عزت دا واسطہ، پوری دنیا چ کوئی مومن مومنہ بیمار ہے بالخصوص میری والدہ بیمارین، میں نا چیز دی طبیعت نہ سازے، میرا مالک عزت مولا سجاد دا صدقہ شفائے کاملہ عاجلاتہ فرما۔ بے اولاد مومنین مومنات نو شہزادہ علی اصغر بادشاہ دے جھولے دا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرما۔ اور آخر تے دعا منگداں پوری دنیا جتے کوئی مومن مومنہ بے روزگار ہے، میرا مالک والی خراسان والی مشہد مولا امام علی رضا علیہ السلام بادشاہ دے وسیع خزانیاں چوں وسیع و حلال رزق عطا فرما۔ تمام دعاواں دی مستجابی واسطے بلندتر صلوات تلاوت فرما۔ برا دیگر ایک ایسی صلوات پڑھو میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کناتے نوکری پاک دا آغاز کر دیں گے۔ اجازت ہے بھائیاں بزرگاں دوستاں دی۔ بڑا پیارا کسی جملہ لکھے، کبھی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے۔ اچھا انشاءاللہ بشرط زندگی 31 اکتوبر مجلس ازا بمقام چاک عادل جس وچ ملک دے نامور عزتاں لے مدہ خان پڑھساں تھوڑا نوکر بھی حاضر ہوئے دا، اور 13 ربیع الاول بعد از نماز مغربین میلاد سرکار دو عالم دریا بدر انشاءاللہ اتھے بھی میں نوکری واسطے حاضر ہوں۔ اپنے وقت تو میں تھوڑا نہیں کافی لیٹ ہوں، اس چیز دا منوی احساس ہے، لیکن سفر میرا لمبا سی، میں سمندری تو سدھا تواڈے کول آیا جی، اور میری عادت نہیں جو میں ذکر نو کنڈ کراں، ایک ایک لمحہ میں بھائیاں نال رابطے چ رہا، جویں جویں وہ حکم کردے رہے میں حاضر ہوتا رہا۔ ہن اگر اجازت دیو تو نوکری دا آغاز کریں جناب۔ اللہ دی اس وسیع کائنات وچ سب تو اوکھا کم پتہ کیڑا ہے؟ سارے کماں تو اوکھا حق تے بولنا۔
بزرگ دعا فرما حق تے بولنا سب تو اوکھا حق تو منن والے سارے نے حق تے بولن والا کوئی مثلا ساؤنڈ والا بھائی اگر جتھے ہی تشریف تھوڑا جا اس طرح ایکو کم کرنا تاکہ منو میری کوشش ہے آواز کلیئر پہنچے آواز تو ٹھیک آ رہی میری حق نو مننا اور چیز ہے حق تے بولنا اور چیز ہے مثلا کیویں حق نو فقط منن والے اکثر ظلم ویکھ کے تکیہ کر دین چپ کر جاندے حق تے بولن والے سولی نو بھی ممبر بنا کے علی علی کر دے رہا دے آیا ہے جنہوں سمجھ آئی چپ رہا منور مان لگے دا تسی جو سنن دے موڈ اچھو تے پھر میں پڑھن چ کنجوسی کیوں کرا ایڈے ڈونگے ٹوئے لنگ کے بھی جے میں ڈنڈی مارنی بمپر بھی گڈی دا اڑا کے تے پھر منو پڑھن دا اجر کوئی نہیں لبنا حاضر ہو گیا کوشش کرانا ہوں نوکر کی تے نخرہ کی تے میں کوشش کرانا تھوڑے وقت اچھ مکمل ڈیوٹی پیش کر حق نو مننا اور چیز ہے حق تے بولنا اور چیز مثلا نے سوال اکثر ساڑھے تے کیتا جاندے جڑے پڑھے لکھے جوان بیٹھے ہو بزرگ بھی ہو مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے فرق دساں جی مسلمان اوکوں آدن جیڑا اللہ نو من دے مومن ہوئے جیڑا اللہ دی من دے آئے ہائے غدیر علی حد صدقہ تو اڈا ہاتھ محتاج نہ ہوئے زندہ باد کیا کہنے بھائی تو اڈے معیار سلام حیدری سلامت رو آخر دے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے تو اڈے عشق دے بسم اللہ اسی طرح حق نو منن والے ہو رہے ہیں حق تے بولن والے اور اساں کوشش کرنی جو حق تے بولن والے شمار ہوئی ہے حق تے بولن والے کون ہیں نویں بات اگے سنو لطف آوے دا حق تے بولن والے کون ہیں حق نو فقط منن والے نو فرشتے پوچھن دے جیڑا اتھے حق تے بولے دا قبر اچ مولا دی قسمیں کل ایمان تو اڈے واسطے بولے سی ایک جملہ تو اڈے نوکر تے خیرات ہے وہ جملہ تے اگو میں والی خراسان بادشاہ دا قصیدہ پہ پڑھا اس دور دی گل کرن لگا جس سے موجودہ حالات چو گزر دے کرونا دا دور ہے انہیں وڈیاں نو رگڑا لا دیتا جیڑے ایتھے مکھی نہیں نہ بینڈ دیں دیا اس کرونا نے انہاں نو مکھی بنا دیتا اتنے سخت حالات کسے بھی برینڈ تے جاؤ نہ کسے میڈیکل سٹور تے جاؤ کسے کپڑیاں دی برینڈ تے جاؤ جوتیاں دی تے جاؤ گڈی کھڑی کر کے بندہ پوڑیاں چڑھدا این اس دے دروازے تے پہنچ دے اگے سٹیکر لگا ہوندے نو ماسک نو انٹری گل ٹھیک پہ کردا نو ماسک نو انٹری اور جدی جیب بھی چوندے وہ فوری کٹ دے تے لاندے جدی گڈی چوندے وہ گڈی بھج دے جدے کل نہیں ہوندہ وہ میڈیکل سٹور لب دے یا دکان لب دے کیوں جو چھوٹا جہا چند انچ دا کپڑا ماسک او دے مقصد دی تکمیل اچ رکاوٹ پیا پیدا کر دے اے نہ کسے ذاکر کو گل لبنی نہ کسے کتاب اچ تے نہ کسے عالم کو اے پنی ہوئی خیرات ہے جڑی تواڈے حوالے شہنشاہ باز پیا کر دے کوشش کرنی حق تے بولنا لین شمارو او ماسک جدے کول موجود ہوئے او لا لیندے انٹر ہو جاندے جدے کول ماسک نہ ہوئے پھر انہوں پتہ ہوندے جتنا سفر کر کے آیا کپڑا خریدن آیا میڈیسن لین آیا جتی لین آیا جو بھی لین آیا اگر یہ چند انچ دا ماسک میرے کول نہ آیا انہاں وڑن نہیں دینا
اے ممبر حسین دے غلاف وچ میرا ہتھ ہے مچھرالے دی عظیم بارگاہ چ کھڑ کے شریف سادات غیر سادات عزاداراں چ کھڑ کے نوکر بن کے تہاڈی ترجمانی چ اعلان کر کے پیادا چھوٹا جہا چند انچ دا ماسک تیرے کول نہ ہوئے تنو چھوٹی جہی دکان چ وڑن کوئی نہیں دیندا اس ممبر دی عزت دی قسم جنت دے باہروں تختی لگی ہوئے دی نو عشق علی نو انٹری واہ حسین واہ حسین جوانیاں مانگو بڑا ہاتھ سلامت ہے علی جنت تو سونم اے حق تے بولنا حق ادا کیتا جائے میں چندہ پھرنا مجلساں چو حق تے بولنا لے تسی تے سارے منو لب گئے ہو جو اللہ تو انو ایک ایک قدم دے ہوتے 22 ربیع الاول بھی بشرط زندگی بڑھتا والا حاضری ضرور ہوئے دی مجلس عزائے تشریف لے کے آمنا اور اپنی تخلیق دے مقصد میں تکمیل دینا نو عشق علی نو انٹری آخری جملہ تو میں قصیدہ شروع کر نو عشق علی نو ہونو جنہ دے دل وچ محبت محمد و آل محمد ہو سی نعرہ مار کے اندر تے جڑے منکر ہو سن وہ سجے ویکھن دے پھر کھپے اتھے کیڑا میڈیکل سٹور لبیں دا اتھے کی نو لبیں دا بھائی ہون منو جڑی شہدی طلب ہے پھر ایک ہوندی ہے انٹری ایک اگے ہوندہ ہے جتھو ایگزٹ ہوندہ ہے بندہ ہون بورڈ لگا ہوئے دا نو عشق علی نو انٹری جڑے مومن حسن ولائے علی علیہ وہ نعرہ مار کے اندر جڑے منکر ہومن دے انہاں واسطے تھلے دوجہ سٹیکر تیر دا نشان ہوئے دا این تھوڑا جی اگے جائے دا وہ ایگزٹ دے تھلے لکھے ہوئے دا گیٹ آؤٹ فرام ہیئر اللہ یا رسول علی ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ یا علی اور میں بزرگاں واسطے تحفہ تانے جملہ پہ پیش کردہ اگر ایسی جی 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 لو جی ہون ایک اور بورڈ دا اضافہ کر دیتا ہے نا اے ہون میں ہر جگہ یہ بورڈ بھی لئی پھر آدھا نو عشق علی نو انٹری تھوڑا جی اگے ایگزٹل گیٹ آؤٹ فرام ہیئر پھر تھوڑا جی اگے دے واسطے گفٹ ہو سی گو ٹو جہنم اللہ تو آنے زندگی تندرستی اے عشق بول دے علی ولی اللہ علی ولی اللہ مشکل کشا اللہ کروڑ درجات بلند فرماوے بزرگ عالم دینن میر افضل حسین راکٹ سابق دیوبندی اور انہاں امام حسین دا عزادار بنن دے بعد بھی اتھے تائیں ریش رکھی اے اتھے تائیں جتھے میرے ہاتھ نے نا اتھے تائیں اور اسے حلیے دے بچوں نا علی دی ولایت پڑھی کیوں ایک شاعر نے لکھا ہوا ہے لباس اور نہ پیک کر حسین دیکھتے ہیں ہاں خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں انہاں دا جملہ تبرکن اللہ انہاں دی روح نو اس دا مزید ثواب عطا فرما او فرمائندیاں او جنت دے بارے چ ہن بزرگ سمجھن دے جوان شاید تھوڑا چرکا سمجھن لیکن پڑھے لکھے سمجھ جان دے لیکن بزرگ بڑی جلدی پک کران دے او بزرگ عالم دین سابق دیوبندی فرمائندے ہیں او آندے ہیں کمال ملا تیری سمجھ ہی نہیں آمدی ونجنا دریاؤں پار
لڑنا ملا نال. بولے ہو جوان بھی بولے ہو, پڑھے لکھے ہو نا, بولے ہو, قدردانہ پہ پڑھنا. ہن اگلا جملہ سنو تے اس بارگاہ دا رنگ ویکھنا. او بزرگ عالم دین آتے ہیں ونجنا دریاؤں پار لڑنا ملا نال. او ملا تمنا جنت دی بھونکنا علی نو. ہاتھ آگے گواہی دیو, سلام کرو وقت امام نو حیدری. یا علی زندہ باد, زندہ باد. ونجنا جنت تے لڑنا جنت دے مالکانہ, تیرا ہی کوئی مقام ہے. وہ فرمیندے ہیں مقصد بلند ہوئے نا بندے دا تے شانہ بلند ہوں دیا. لو ایک سلوات پڑھو بلند آواز نال تے میں قصیدہ شروع کراں جی. قصیدہ اسے بادشاہ دا جن دے نام دے نال اج دی مجلس پاک منسوب ہے. والی خراسان, والی مشہد, مولا امام علی رضا علیہ السلام. لوگ سانو پوچھ دیں اے مشہد مقدس چو کی لبدا جے, کربلا جاندے ہو کفن لے کے آ جاندے ہو. اے مشہد وچ وسن والا علی کی ونڈدا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کی لبدا ہے, کی ونڈدا ہے. جڑے زوار بیٹھے ہو مشہد مقدس دے ذرا ہاتھ چاہنا. ماشاءاللہ کافی تعداد ہی چھو. جنہ ہاتھ نہیں چاہ سکے تو آڑے واسطے دعا پیا منگتا. میرا اللہ اسے سال تو آڑا حج ذریعے مولا رضا نال مس فرماوے جی. ہاں میرا مالک سانو, میں اٹھ دیا یہ دعا پہلے منگی, بادشاہ 14 معصومین دے دردہ زوار بنا جو ادو تک موت نہ ہوئے. اے میرے قرآن تے ہتھ نے, نات کے قرآن دا ذکر قرآن تو گھٹ نہیں. جڑے زوار ہو تو آڑے نال گال اے دعویٰ ذاکر نہیں کر دیں ممبر تے جڑا میں کرن لگا. جیڑی گل میں سنان لگا اگر ایک گل بھی وچو غلط ہوئی منو پڑھ دے نو تساں روک دینے. اس مجمع دے سامنے روکنے کہ شہنشاہ باہ سے گل تیری غلط ہے, اسی اتھے آپ گئے ہیں, جیڑی گل تو پہ دسنا ہے ایسی گل اتھے کوئی نہیں. تے جے میں کراں سچیاں تے اتنی دعا زوار فرمیسو کہ توڑے نال آلے نو توڑی دعا تو پتہ لگے مشہد وچ علی وسدہ کی میں. اللہ صاحب نو لے کے جاوے. جڑے نہیں گئے تو آنو سنا رہے ہیں اپنی اکھیں ویکھی, جڑے گئے ہو توڑی یاد تازہ پیا کر دا. اجازت نعرہ سنا والی نجف دا تے میں والی خراسان دا قصیدہ سا. آواز میری تھکی ہوئی ہے, دن رات سفر, عقیدہ نہیں تھکیا ہویا. لفظ دان دے قدردان اور لفظ تو میں سنانے سور اللہ پھر اتنی جتنی انہا دنہ دے وچ ذاکر قصیدہ ہاں لا سکتے ہیں. مشہد مقدس وسن والا علی کی ونڈ دے توحید کے جلووں کی زیہ بانٹ رہا ہے. توحید کے جلووں کی ضیاء روشنی نور چمک بانٹ رہا ہے. اگلی گل اگر میں سمجھا گئی اس بارگاہ چو اگر حرم مولا رضا علیہ السلام دی ہوا محسوس نہ ہوئے تو میں پن کے نہیں آیا جی. عشق نال میرے نال تار جوڑنا. توحید کے جلووں کی ضیاء بانٹ رہا ہے, 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 توحید کے جلووں کی ضیاء بانٹ رہا ہے,
کے جلووں کی ضیا بانٹ رہا ہے توحید 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 کے جلووں کی ضیا بانٹ رہا ہے مشہد میں وہ جنت کی ہوا بانٹ رہا ہے مشہد میں وہ جنت کی ہوا اللہ لے کے جاوے جنہیں حج آئے حج آگے بولو حیدری مشہد میں وہ جنت کی ہوا بانٹ رہا ہے مشہد میں وہ جنت کی ہوا بانٹ رہا ہے زندہ بات تواڈے چہرے دی مسکراہٹ نو سلام ہن زبارو ذرا سر چانا اور جڑا میں دعویٰ کیتا ہے اگر غلط ہوئے منو روک دینا ہے اگر ٹھیک ہوئے پھر دعا اتنی جتنا نوکر دا حق ہے چیزاں گنان لگا مشہد میں وہ جنت کی ہوا بانٹ رہا ہے صدیوں سے خراسان میں کاظم کا یہ بیٹا 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 اللہ کے بندوں میں غذا بانٹ رہا ہے واہ حسین 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 اے حق کے تیرے پتران دی عزت تے بولن دا بندوں میں غذا بانٹ رہا ہے اللہ کے بندوں میں غذا بانٹ رہا ہے اللہ کے بندوں میں غذا بانٹ رہا ہے اللہ کے بندوں میں غذا اللہ کے بندوں میں غذا بانٹ رہا ہے اللہ کے بندوں میں غذا شیر ایسا پڑھا جیڑے انج بیٹھے نہ جتائیں وہ انج ہو جاؤں جے اندر عشق علی ہوئے تاں ایک قصیدے نہیں ہے میرا عشق میں ضیا بانٹ رہا ہے ہوا بانٹ رہا ہے غذا بانٹ رہا ہے دوجی گل تے داد تے رنگچ منو گواہی دینی ہے تو ساں کہ میں سچی پہ کردہ اس طرح سے لنگر وہ کھلاتا ہے جہاں کو اس طرح سے لنگر وہ کھلاتا ہے جہاں کو اس طرح سے لنگر وہ کھلاتا ہے جہاں کو اس طرح سے لنگر وہ کھلاتا ہے جہاں کو اس طرح سے لنگر وہ کھلاتا ہے جہاں کو اس طرح سے لنگر وہ کھلاتا ہے جہاں کو اس طرح سے لنگر وہ کھلاتا ہے جہاں کو دنیا یہ سمجھتی ہے خدا بانٹ رہا ہے دنیا یہ سمجھتی ہے خدا زندہ بات زندہ جنہیں حج چاہے اللہ لے کے جاوے جنہیں حج چاہے میں دعا پہ مقدار اللہ لے کے جاوے جیو میرا بھی جیو ایک ہاتھ نو سلام اللہ کے بندوں میں غذا بانٹ رہا ہے 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 اے مولا رضا سہن شفا تیرے حرم کا 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 ہر مرض کی دنیا میں شفا بانٹ رہا ہے ہر مرض کی دنیا میں آباد و شاد رہو ایک قصیدہ یا علی آخری شیر پڑھن تو پہلے خاص خبراں
ایک قصیدہ دساں کنے لکھے ہے؟ یہ میرے چھوٹے بھائی سید مستجاب حیدر نے لکھی. ایڈی وڈی گل لکھی سو اگے میں بھی ساری زندگی ذاکر ہو کے داد دیاں تھوڑی. مولا امام رضا علیہ السلام دے حرم دے وچ ایک نوبت وجدی ہے. شکریہ 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 شکریہ. ماں پتر نہیں جمیا جڑا اج تک اس موضوع دے وچ جڑی کام میں کرن لگا پڑھ کے تے نے لکھ کے کیتا ہے اجے تک کہ موضوع کسے لکھیا ہی نہیں. کوئی انگلش دا سطر ہوئے او دی ٹرانسلیشن کیتی جا سکتی, کوئی عربی دی آیت ہوئے او دا ترجمہ کیتا جا سکتا, کوئی اردو دا جملہ ہوئے او دی تشریح کیتی جا سکتی. ہن جڑی آواز ہی ڈم ڈم دی او دا کوئی ترجمہ کر سکتا ہے, او دی ٹرانسلیشن کوئی کر سکتا ہے. جڑے نہیں بولے کر کے وکھاؤ. جڑی آواز ہی نوبت دی ہے ڈم 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 او دا کرو ترجمہ ٹرانسلیشن کرو. نہیں ہو سکتی. نہ کوئی عربی دا جملہ ہے, نہ کوئی انگلش دا پیراگراف ہے, نہ کوئی اردو دی سطر ہے. لیکن اگر اس آواز دا تو انہوں ترجمہ سناواں تے داد میرا حق بن دے نا جی, دعا میرا حق بن دے, نوکر دا حق بن دے. میرا ایمان ہے علی بادشاہ دے پتران دے منن والے حق تسی رکھ دے ہی نہیں. ان نوبت دی آواز دا ترجمہ کیا ہے, او دی ٹرانسلیشن پہ کرداں, اس دی تشریح پہ کرداں. توحید کے جلووں کی ضیا بانٹ رہا ہے, توحید کے جلووں کی ضیا بانٹ رہا ہے, توحید کے جلووں کی ضیا بانٹ رہا ہے, توحید کے جلووں کی ضیا بانٹ رہا ہے. نوبت یہی کہتی ہے کہ آ جاؤ ملنگو, 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 نوبت یہی کہتی ہے کہ آ جاؤ. ہن پوچھو شہنشاہ باز ان نوبت جو آوازاں دیندی ہے کی آواز ہے, کیا ترجمہ ہے, کیا ٹرانسلیشن ہے اس دی آواز دی؟ نوبت یہی کہتی ہے کہ آ جاؤ ملنگو, نوبت یہی کہتی ہے کہ آ جاؤ ملنگو, نوبت یہی کہتی ہے کہ آ جاؤ ملنگو. مشہد میں وہ حیدر کی ولا بانٹ رہا ہے, جنہیں حد شاہ غدیر علیہ حد صدقہ توڑا حد محتاج نہ ہوئے. زندہ باد زندہ باد. واہ حسین. میں نوکر جی 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 لکھور یاداں. نوبت یہی کہتی ہے کہ آ جاؤ ملنگو, نوبت یہی کہتی ہے کہ آ جاؤ ملنگو, نوبت یہی کہتی ہے کہ آ جاؤ ملنگو, نوبت یہی کہتی ہے کہ آ جاؤ ملنگو. مشہد میں وہ حیدر کی ولا بانٹ رہا ہے. مسل دکھ رہا ہے, اے حق تے بولنا. جیو جوانو. شکریہ شکریہ. جی چلو ایک شعر میں تواڈے حکم دی تعمیل پڑھ دا یہ بعد پھر جی جی میں پڑھ دا. میری جند جان شعر ہے جی 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 جی. اتھوں میں گڈی چو لتھاں تے منو حکم ہوئے ہون پڑھ دا. ایڈا سونا بولے ہو, اس ٹائم میں بندے کوئی نہیں بول دے. تھوڑا کم میں بولنا. واحد امام حسین دے تسی حبدار ہو جڑے مٹی تے بے کے عرشالیاں دے حق کچھ بول دے. ایدہ نائے حق تے بولنا, ایک وادن حق تے بولنا. زندہ باد مچھرا اللہ گرد نواد شریف. ایک قصیدہ جڑا تلاوت کرن لگا تھوڑی طبیعت میری ساتھ نہیں بھی دین دی, لیکن تھوڑی محبت
نو ویکھ کے میری طبیعت دا وزن گھٹدا ہے، تہاڈی محبت دا وددا ہے جی۔ ایڈے سونے ماحول وچ حق بندا ہے، حق بندا ہے وہ جڑا خالق بھی ہے مالک بھی ہے، او دا شکر ادا کریے۔ ہن کیڑی شے دا شکر ادا کرنا ہے او میں دسن لگا۔ لاکھ احسان تیرا مالک دو سرا، لاکھ احسان تیرا مالک دو سرا، ہم کو جو آل اطہار سے پیار ہے۔ مولا دی قسم اس ٹائم وچ میں تواڈے جنہ جاگدا مجمع نہیں ویکھیا۔ دعا فرمانا میں اوکھا سوکھا ایک شعر جڑا نا او تواڈی محبت نو ویکھ کے نبھا لوں۔ لاکھ احسان تیرا مالک دو سرا، 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 ہم کو جو آل اطہار سے پیار ہے۔ لاکھ احسان تیرا مالک دو سرا، ہم کو جو آل اطہار سے پیار ہے، جس کے دل میں نہیں پنجتن کی ولا، جس کے دل میں نہیں پنجتن کی ولا، زندگی اس منافق کی بیزار ہے۔ میرے واسی چوبے تواڈے ہاتھ چما کے شعر کوئی اسے تے فضائل دا اختتام۔ معتبر حق کے جڑے نہیں بولے اپنا پروگرام بھی دسو۔ 1000 سال زندگی انجام موت، موت اکثر اسی یہ آخ جانے عشق دی عقیدت نال یقیناً انتقال ہونا ہے، لیکن بہانہ موت بن دی ہے، اور موت بہانہ ہے ملاقات علی دا۔ موت بہانہ ہے، موت برحق کے، لیکن مومن مردہ نہیں۔ لفظ موت اور مرنا اور مرد دشمن نہیں۔ مومن دا جی میں قبلہ فرما رہے ہیں انتقال ہوتا ہے، وہ انتقال دسن لگا شیر دے رنگی۔ ایک ماتمی دنیا تو ٹریا، اس مجمع جتھے جتھے شہزادہ علی اکبر دا ماتمی منو پوچھنے دی لوڑ نہیں پہنی، اور میرا ایمان ہے سارے ہی نہیں، ضروری نہیں کہ کوئی ہلکے دا ہی ہوئے نا، جدی دھڑکن دا نا حسین ہے، او ماتمی ہے، او عزادار ہے، او حبدار ہے۔ ایک ماتمی دنیا تو ٹریا، دوست احباب عزیز و قارب بلا تشبیہ، غسل کفن دے بعد اس دا میت جا کے قبرستان آئے، تعویذ قبر دے حوالے کر کے واپس ولے ویندن، منکر نکیر ماتمی دی قبر چاہ گئے، آ کے فرشتے چہرے تو کفن ہٹایا، کون ہے کدہ کچھ لگتا ہے کتوں آیا پوچھئے تو صحیح۔ ماتمی علی اکبر بادشاہ دا فرشتہ سوال کرن لگا ہے، دوجہ فرشتہ ماتمی دے سینے دے پاسے دے کے سوال کرنا لے دا موڑا ہلا کیا دا اینو کو جو پچھی نہ داغ سینے پہ دیکھو یہ ہے ماتمی۔ منو ہاتھ ویکھن دے جڑا ماتمی دے، جدا ماتمی نہیں او نہ چاہوے۔ جیو بسم اللہ، میں نوکر بسم اللہ بھائی۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، میرا کمال نہیں، نہ میری ذاکری دے تو نہ میرا ہے، تو آڑے اندر عشق حسین ہے، ایو بول دا پہ متے کوئی سمجھے شہنشاہ باز کو وکھری گل لے کے آگے، نہ یہ تو آڑے اندر محبت حسین پہ ہی بول دی ہے۔ ماتمی نو سوال کرنے لگے فرشتہ، دوجہ فرشتہ موڑا ہلا کیا دے اینو کو جو پچھی نہ داغ سینے پہ دیکھو یہ ہے ماتمی، داغ سینے پہ دیکھو یہ ہے ماتمی، داغ سینے پہ دیکھو یہ ہے ماتمی، اور کفن پہ ہے تحریر ناد علی۔ واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین، محتاج نہ ہوئے ہاتھ۔
میں نوکر ہے نا ہتھاں دا جیو تواڈے عشق نو سلام تواڈے عشق نو سلام نتیجہ دیاں جناب نو وعدہ ہے صحیح باس کا پرچم جے دنیا سے کیا مشر سے میدان لڑیں گے ہوئی کربل میں ماتم کی پوندی سر میں جنت جانے سے نگار کریں گے نعرہ حیدری جی میں زندگی اندر آ جاؤں نتیجہ دین لگا اس محبت دا دنیا نو دسن لگا جس بادشاہ دے فقط نا چاہ کے انج کرنا لیں دی اتنی فضیلت اللہ جانے کس بلندی دا نا حسین ہے بے شک جتھے نبیاں دے منگن دی اپروچ مکے اس تو اگے حسین دی کریمی شروع ہو نتیجہ پہ دینا ہر چہرے تو میری نگاہ ہے کوئی کیمیں سن دے عشق لے لوگو تو انو اجر دسن لگا انج کرن دا حسین دی محبت دا اجر دسن لگا سوال کرنا لے فرشتے دا موڑا ہلا کے دوجہ فرشتہ دے انو کو جو پچھی نہ داغ سینے پہ دیکھو یہ ہے ماتمی داغ سینے پہ دیکھو یہ ہے ماتمی اور کفن پہ ہے تحریر نہ دے علی اور کفن پہ ہے تحریر نہ دے علی اس کے بارے میں ہے ہم کو حکم جلی نہ جگاؤ نہ پوچھو کوئی بات بھی اب اٹھاؤ اسے کربلا لے چلا جنت بن گئی مولا حسین دی قسم جنت بن گئی بڑی معرفت مسلم رنگ اور ہو جی مالک جوانی ہمارا لاکھ بری یاد رنگی اور ہو گئے یار حق ادا کیتا جو مولا دی قسم فرشتہ دوجہ فرشتے نو آدھے انو پوچھنا نہیں اب اٹھاؤ اسے کربلا لے چلو اب اٹھاؤ اسے کربلا لے چلو اب اٹھاؤ اسے کربلا لے چلو کیونکہ شبیر کا یہ عزادار ہے جی میں لکھ بری یاد ہوں فرشتہ دوجہ فرشتے نو پیادہ اب اٹھاؤ اسے کربلا لے چلو اب اٹھاؤ میادہ یا علی دھیاں جنگلہ چرول گئیاں نی اب اٹھاؤ اسے کربلا لے چلو بڑے درداں لے لوگو بڑے درداں لے لوگو بڑے درداں لے لوگو ایک شعر اور پڑھدا پورا نہیں دو سطرہ منو اکثر ذاکر ازادار آدھین شہن شاہ عباس ماتمی دا مقام جو پڑھدا ہے دستا صحیح حسین دے دکھاں ترو منا لے کوئی جواب دیتا ہے یا کوئی نہ فرشتیاں دے گو اکبر دا ماتمی ہاتھ جوڑ کے کھڑ گئے فرشتیاں دو دیکھ کے پیادے منو جنت نہیں چاہی دی ماتمی ہے ہمیں بس عزا چاہیے کربلا بن گئی بس دو جنازیاں نو زیادہ انتظار نہیں کرائی دا ایک کوندا جڑا قیدی ہوئے دوجا ہوندا جے کو زہر مل گئی ہوئے بڑے درداں لے لوگو
مصائب دے عاشق لوگ ہو، فضائل ایڈی سونی تساں ہائے کیتی، اللہ جانے دکھاں تے کیویں کر سو۔ میں سیدہ تہاڈا مہمان ہاں، پیو پتراں دا زوار ہاں، ماتمی دا نوکر ہاں، اے ہاتھ بدی کھڑا انج غریب الغرباء دے جنازے تے رویائے جی میں بڑھڑی ماں جوان پتر دی لاش تے وین کر دی۔ اجرکم من اللہ۔ پہلے ہی بڑا انتظار کروا لیا ہے، زیادہ انتظار نہ کراواں۔ جی بسم اللہ۔ میں دسنا بزرگ پہ آدن سونے دے مزار بن گئے، وقت بھی غریب الغرباء کیوں ہے؟ میں کو جملہ پڑھنے تو اڈی ہائے نکل جانی ہے۔ غریب پیسے آندہ نات میرا مولا رضا، پیسے جندے روزے تے سونا لگا ہوئے۔ غریب الغرباء اوکو وادن جندہ سجن کول نہ ہوئے۔ بیاؤ غریب الغرباء جڑا وطن تو دور ہوئے۔ ایک حصہ بھین دا پڑھدا، وط بھیرا دا پڑھدا۔ آج تو کافی سال پہلے ایک قافلہ گیا ایران، سید سالار رہی اس قافلے دا، جھنگ تو گئے۔ جڑاں پہنچے نا رضا دی بھین دی نگریچ، اور جس ہوٹل دی انہاں بکنگ کیتی ہے نا بھائی، او دا تیور بدل گئے۔ اس آکھیا بھائی تواڈے نہ رابطہ نہیں تھیا، میں 2 دن پہلے پورا ہوٹل بکنگ تے دے دیتا ہے۔ ہن اس قافلے دے وچ مستوراں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بزرگ۔ اور سیدوں قافلے کو لے کے نہ چپ کر کے، سردی دا موسم آئی، روڈ تے انہاں دا سامان بھی پیا ہویا، سرد رات چپ کر کے بہ گئے روڈ دے کنارے۔ اتھاں ایران دا سید عالم دین نے ان دے خواب وچ رضا دی بھین آئی ہے، آ کے پیا دیے اٹھ جاگ، میرے مہمان تیرے شہر چائے ہوئے، تو ستا پیا ہے۔ یہ عالم دین نے اس نالین ہی نہیں پائی، اے ٹردہ ٹردہ اتھے آئے جتھے اس سیدان دا قافلہ آئی، انج ہاتھ جوڑے تے اس سید نو آدھے جلدی اٹھ، اپنے پردے داراں کو بھی گھن، اپنے بزرگاں نو بھی لے تے میرے نال چل، میں تنو رہائش دے ماں۔ اس سید آکھے انہیں کہا پتہ نہیں متے رات گزاراں زیادہ پیسے منگ لوے۔ انہیں کہا میں نو دستے صحیح کتنا کرائے؟ انہیں کہا کرایہ چھوڑ، رات رضا دی بھین تیرے رہن دا انتظام کر دیتا ہے۔ ایڈے بڑے لجپال بھین بھیرا، بس میں ایک وین کرنے، ایک وین میں کران دا، جتنی طبیعت ساتھ دیتا کوشش کران دا اتنی دیر تک جنازے دا وین کردہ رہا۔ ان جو سید آئے جب سنیا نا وہ عالم دین تو نہ کیا نہ پیسے چاہی دن، جتنے دن رکو کھانا ہی میں دینا، تواڈی خدمت ہی میں کرنا، تواڈے پیسے بھی تواڈا کھانا بھی، تواڈی رہائش دا انتظام معصومہ کم سینڈ کر دیتا ہے۔ ہن چھت تے چڑھے تے بی بی دا روزہ سامنے آئی تے دووے ہنج ہاتھ رکھ کے نا سر تے آزادہ رہی تے بی بی دے روزے دو منہ کر کے آدھا کمال ہو گئی ہے رضا دی بھین، آپ کم دیاں پہاڑیاں چ رول کے مر گئی ہیں۔ کسے شریف دیاں دھیاں اپنے وسطے شہر چ نو برداشت کر دی کہ رات باہر گزاریں، اجرکم من اللہ، کربلا بن گئی۔ آپ کم دیاں پہاڑیاں چ بھیرانو گلیندی گلیندی دنیا تو ٹر گئی۔ بی بی اس وقت کی بنی آئی جدو ناک ہی مر گئی آئی۔ بس اتھائی ایک وینڈ سنو، بزرگاں سوال کیتے
اس وقت چکے انہوں دا حکم آئی تو میں جواب دیتے ہن تفصیلاً ایک جملہ دسدا جو اجائی مولا رضا علیہ السلام دے حرم تے جائیے نا تے باہر لکھا ہے وڈا جا السلام علیکہ یا غریب الغرباء غریب الغرباء کون ہے جڑا بے وطن ہوئے دوجا ہوئے جدے کول کوئی سجن نہ ہوئے کربلا دا غریب ہی کائنات دا غریب ہے غریب کربلا لیکن امام حسین دے غریب ہونے تے مولا رضا دے غریب ہونے چ بڑا فرق ہے او کو نانے دی امت غریب کیتا او کو بھین دے دکھا غریب کیتا اور دھیاں لے جملہ سمجھے حسین بادشاہ ذات دا غریب نہ آئی حسین کو مدینے علی دھی دے وچھوڑے غریب کر دیتا اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ اے مولا تقیدہ پاک بابا کیوں غریب ہے او غریب اپنی جائے لیکن وہ غریب الغرباء نہیں کیوں جو میرے مولا حسین دے پتری کولیں بھیرا بھی کول ستے پہ نجف علی بھی غریب ہے کیویں غریب ہے علی بادشاہ پترانو پیادن میرا پتر میری گل یاد رکھیا ہے کائنات دے مرداں چو وڈا مظلوم میں علی ہاں پتر آدھنے بابا رو کے جو ڈسین دے ہو کیویں غریب ہو سید رو کے آدھے تھوڑی غریبی ہے میں ویدہ نیا لوگ میری زہرا نو مرین دے رہے زہرا زخمی ہوندی رہی ہے میں نویدی رہی ہے میں چھڑا نہیں سکیا اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ پر روندے ہی آؤ تو جملے سنو ہونے رضا دا پاک بابا کیویں غریب ہے نہ پتر کول نہ دھیاں کول نہ بھرا کول مامون کمینے بھیجے مدینے عیسیٰ جالودی نو جو جا رضا کو بھی لے کے آ تے رضا دا گھر بھی لٹ اے عیسیٰ جلودی گھوڑے تے آ کھڑے میرے مولا اندر مسلح عبادت اٹھن مولا رضا باہر آ کھڑے عیسیٰ کیوں آئے ہیں اے آدھا مامون بھیجے تیرا گھر لٹن سید ٹھڈا سا بھر کے پہ آدھے امامہ میں وعدہ کردہ کیا میری زبان تے تینے یقین نہیں اے آدھے رضا اپنے ایمان تے اتنا یقین نہیں جتنا تیری زبان تے یقین ہے ہن ٹھڈا سا بھن کے مولا تقیدہ پاک بابا پہ آدھے پھر یقین رکھ میں ہر شے گھر دی آپ گھنا نا ہن اگلا جملہ سنے جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو اے عیسیٰ جلودی پہ آدھے رضا کلا گھر دا سامان نہیں اپنیاں مستوران دے زیور بھی لہا اور شریف و زیوران دا نام ہے میرے مولا رضا اندر آئے نا اپنے ہتھاں نال ہر بی بی دے زیور لہا کے نا تے کربلا دو منہ کر کے پیادہ ڈاڈا حسین تیری دھی دے زیور شمر لہائے آئے میری غربت ویکھ میں رضا اپنے ہتھی ودا لہے نا گٹھڑی بنا کے دیتی ایک کمینے گٹھڑی چاہی مولا امام رضا کو قید کی تاس گھن آئے مامون دیکھو لو اتھا ایک وین کراں جے تھکے نو بیٹھے تھے ایک وین کریں بزرگو ایک روایت مل دی 17 سفر ایک مل دی 23 زکات جدو مولا نو زہر ملی ہے ایک روایت مل دی ہے جو انگورانچ زہر دیتی ایک مل دی ہے جو انارانچ زہر دیتی زہر مل گئی مولا رضا نو منہ چو بھی خونے اکھاں چو بھی خونے جڑا اکھاں چو خون جاری ہوئے نا تے شام دو منہ کر کے آدھا ڈاڈا سجا تیری سنت ودا ادا کرے نا بس اتھائی وین پہ کردہ زیادہ انتظار نہ کراما وین جنازے نو اگئی جنازہ پتہ نہیں کتنی رات رننا ہو سی زہر ملی ہوئی ہے میرے مولا صحابیاں نو آکھے جو میں اوکھا سوکھا کسے اچھی جاتے گھننا ہو اچھی جاتے آئے نا مولا رضا اکھاں چو بھی خون منہ چو بھی خون تے سید آدھ چ بے کے نا صحابیاں دے تے اسمان دو منہ کر کے آدھا میرا اللہ رضا نو ایک اور امان کھا گئے آج میری بھین میرے کو لو ویا
اور شریفو تسی چپ کر گئے ہو رضا بادشاہ بھین دا نا چاہے پاسے نالو شام دی مسافرہ سین ہاتھ ودا کہہ دیو میرا زہر پیمن اللہ بچڑا اور میرا دکھی بچڑا ماں آئی بیٹھی ہے میں نہ ہتھا نال کڑیاں لے پتر دی رات صاف کر دی رہیاں کی ہویا جو تیری بھین جنگلاں چرول کی مدینے دو منہ کر کے میرے مولا سڈ ماری سیدہ دے تکی ہونا پیو دا چھیکڑی سلام ہوگی دوجی صدا دیتی سکوم دیاں پہاڑیاں لمو کر کے ایو میں وین کرن لگا جیڑے بھینا دے بھیرا بیٹھے ہو شالت بھینا تو آڈا دکھ نہ ویکھن این میرے مولا رضا دیاں اکھاں چو خون منہ چو بھی خون تے کم دیاں پہاڑیاں دے پاسے ڈیک کے جڑا وین کیتا سو روکیا دے ہون نہ آویں تو بھین میڈی کربلا بن یہ موجزہ رسول دی دھید یہ موجزہ رسول دے پتران دے دکھ ہون نہ آویں تو بھین میڈی رنے مولا تکی دا بابا اکھا چو خونے سید روندہ بیٹھا رو کے آدھے ہونا ناوے تو بین ہکو بین اجانا گھناوے آئے میں منت کرے نا جڑا اشارہ کراوات گھناوے اجا میں وین شروع کیتا ہے اے جو رو پین اینا دے ہاتھ نہ پڑا کوئی نہیں علی بادشاہ دیاں دے ہاتھ بدے ہوئے اینا نو روکنا کوئی نہیں جتا سجاد خون روے ظالم مارنا کربلا بن گئی اے موجزہ غریب کربلا دے پتران دکھان دا جنہاں نو نہ بولیاں بولنا لے اجا معصوم بچے ہنجوان نال بیٹھے رہن دین امام تقی آدن میں امر امامت نال پیو دا سر چاہ کے زانوں تے رکھا ہے اے آدن میرے پیو دیاں اکھاں چرات پیوان دیئے بابے دے منہ چو بھی خون ہے تکی امام آدن جڑا میں پیونو کفن پوائے میرے بابے دا میت حل گئے رضا امام دے کم دے میت چو آواز ہے میرا تکی بچڑا اگر میری مننے تے میں نے کفن ہی نہ پوا سیدہ دے بابا شریعت دا مسئلہ کفن تا پواونا پوندے اللہ دا نائی راستہ صحیح تے کو کفن نہ پواوا تے کیا پواوا امام رضا دا میت حل ہے کم دے میت چو آواز ہے میں کو کڑیاں پوا میڈا چان بچڑا یا گالتا دل کو کھان دیئے میں ملنا ہے دادی سکینہ کو میں کو دادی تو شرم جو آدھی متاؤ آنکھیں میں قیدنا آج دکھان دا پہاڑ بسم اللہ رنے تکی دا پاک بابا پتر دڑے کیا دے کفن نہ پوا میں امام کے منت کرے نہ ہکا شے پوا تکی امام پیو دے گالت میں پاک کیا دے بابا جے کفن نہ پوا ماتے کیا پوا رنے رضا مولا رو کیا دے میں کو کڑیاں پوا میڈا چان بچڑا یا گالتا دل کو کھان دیئے میں ملنا ہے دادی سکینہ کو میں کو دادی تو شرم جو متاؤ آنکھیں میں قیدن متاؤ آنکھیں میں قیدن ایک وین اوکھا وین کردہ پیاں رو پے ہو اس ٹائم میں لوگ اپنے جنازیاں نہیں رون دے تسی رسول دے بے وطن پترانو مٹیاں تے بے کے ودے رون دے شالا اپنے ڈکھاں تے نہ رو تکی امام آدن میں پیو دا میت چاہ کے قبرستان آیا اجا میں قبر دے پاس سے ٹریاں دو ہاتھ ودن میں مدینے علی محمد بات آواز آئی ہے میں نجف علی آگیا بات آگئی ہے آواز میں کربلا دا غریبا تکی امام آدن اجا میں پیو دا میت ودا دینا
پاسے نالو آواز آئی ہے شالا میڈیاں بائیوں وینا میں اپنے بچڑے دا میت آپ چاہواں میرے مولا تکی یاد نے جو کل ایمان میرے ڈاڈے علی میرے بابے دا میت چاہیا ہے پاسے نالو آواز آئی ہے تکی روک وان آخر میرا ہی تا کچھ لگ دا ہے امام آدن میں ڈٹھا ہے میرا شام دا مسافر ڈاڈا سجاد آگے اے آدن مولا تسا کوئی وکھرے رنگ چ روندے ہو میڈا بابا ہی اکھا چکھون روندا پیا ہے لیکن تواڈی اکھی دا رنگ تھا تبدیل ہے ڈاڈا سجاد داستا صحیح تنو کوئی وکھرا جہا درد کھا گیا ہے امام سجاد رو کے آدھے تکی بچڑا میں تنو کیڑے ڈک سناواں تیڑے پیونو کفن تا مل گیا بے کفن میں بھین سمائی تیڑے پیو کو کفن تا مل گیا بے کفن میں بھین سمائی تیڑے پیو کو کفن تا مل گیا بے کفن میں بھین سمائی او آدھی آئی میں تھک پئیاں او سیادہ دے ڈاڈا میں ڈاڈا غریباں سیادہ دے پپھی اممہ پیرا ٹریا ویندئی جیڑی آدھی رضا بھین جنگلہ چرو لگئی ماتم رضا ماتم حسین